السلام علیکم۔ آج کا ہمارا پہلا دن ہے کورس کا، جو ہم پینٹ فیکٹری کے ریلیٹڈ ہم کورس کروا رہے ہیں۔ اس میں جو بیسک چیزیں انشاءاللہ ہم نے ساری کور کرنی ہیں۔ کل ویڈیو لنک کے ذریعے ہم نے کال کرنے کی کوشش کی اور کورس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کافی ساری ہمیں پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اب ہم ریکارڈ ویڈیوز کورس کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ یہ جو ہمارا ایک ہفتے کا کورس ہے، اس میں ہم انشاءاللہ ڈیلی ویڈیوز جو ہیں وہ اپڈیٹ کریں گے آپ کے ساتھ۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی ویڈیو کو اپنے تسلی کے ساتھ سننا ہے، اور اس کے بعد آپ کے جو کوشچن ہیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہمارا بیسک میں کنٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ 1 ویک کورس ہے، اس میں ہم نے کون کون سی چیزیں کور کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بیسک جو ہے وہ آپ کو پینٹ کے متعلق اویئرنیس دینی ہے، ٹھیک ہے، کہ کون کون سے پینٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور ہماری جو پینٹ انڈسٹریز ہیں وہ کون کون سی پروڈکٹس بنا رہی ہیں۔ اس کے بعد بیسک پرنسپلز آف کیمسٹری ہیں، اس کو سادہ الفاظ میں آپ کو بتانا ہے۔ سارے لوگ کیمسٹری تو نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ سادہ الفاظ میں آپ کو بتائیں گے، بیسک کنسیپٹ آپ کے کلیئر کریں گے، جو آپ ڈیلی استعمال میں آپ کے کیمیکلز، ان کے متعلق کم از کم آپ کو آگاہی ضرور ہو۔ اس کے بعد جو پینٹ انگریڈینٹ ہیں، اس میں جو پینٹ انگریڈینٹ یوز ہوتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے متعلق آپ کو بتانا ہے۔ اس میں ہمارا بائنڈر آ گیا، بائنڈر کی اگلی جو ٹائپ ہے اس میں نیچرل بائنڈرز آ گئی، موڈیفائڈ نیچرل بائنڈرز ہیں، سنتھیٹک بائنڈرز ہیں، سولونٹس ہیں، اور ایلیفیٹک اینڈ ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز ہیں۔ اس کو پیٹرو ریزن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیٹونز اینڈ ایسٹرز ہیں، پگمنٹس اینڈ ایکسٹینڈرز ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہمارے کولیگز اٹیچ ہیں، اس کے ریلیٹڈ ہی ہم نے وہ چیزیں ایڈ کرنی ہیں جو آپ کے کام کی ہیں، جو ڈیلی آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ کو بتایا جائے گا، کمپلیکیٹڈ انگلش میں آپ کو لیکچر نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک آسان اردو زبان میں آپ کو سمجھایا جائے گا انشاءاللہ کورس کہ جو آپ کو مکمل سمجھ بھی آ سکے، آپ اس سے استفادہ اٹھا سکیں، اور یہ ویڈیو آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے کہ آپ جب چاہیں آپ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ پروگرام بہت ہی آسان ہے ہمارا، اور ایک ہفتے تک انشاءاللہ ان سب چیزوں کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ڈیلی بیسس پہ کہیں کوئی مسنگ ہو سکتی ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہے مصروفیات کے علاوہ کہ آپ کو ہر روز ایک ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے۔ اور یہ کنٹینٹ ہم سارا اگر ہفتے سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، 10 دن بھی لگ جاتے ہیں، 12 بھی لگ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، بیسک جو پینٹ فیکٹری کا کورس ہے، چونکہ پینٹ فیکٹری میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں جو ہمارے کیمیکلز ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی مشینری آ جاتی ہے، اس کا جو پروڈکشن پروسیس ہے وہ آ جاتا ہے، کوالٹی کنٹرول آ جاتا ہے، اور را مٹیریل فنشڈ آئٹمز آ جاتی ہیں، سیفٹی آ جاتی ہے، ساری چیزیں یہ کور کرنی۔ تو اس میں پینٹ انگریڈینٹ کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتایا جائے گا، پینٹ اینڈ کیمیکل کی کیا فنکشنلٹی ہے، وہ اپنا کیا فنکشن پلے کرتے ہیں، اور کیا رول ہے ان کا پینٹ میں، ان کے ہونے سے یا نہ ہونے سے پینٹ کی کوالٹی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، اگر ہم کوئی اوور ڈوز کر دیتے ہیں کیمیکل تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، اور اگر ہم کم ڈوز کرتے ہیں تو اس کی کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور جو بھی ہم کیمیکل یوز کرتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیسے نکالی جاتی ہے، آپ پی وی سی کیسے نکال سکتے ہیں پینٹ کی، اور پراپر چیزیں انشاءاللہ 1 بائی 1 آپ کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جو ایکسٹرا چیز میں نے آپ کو دینی ہے، جو آپ کو ڈیلی بیسس پہ روٹین پہ آپ کو کام آئے گی، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک پروڈکشن پلان بنا کے دینا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایک پینٹ فیکٹری ہے، آپ کسی بھی بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، ہر بزنس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ہم زندگی میں بھی اگر کچھ
کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ اصول ہیں. اگر آپ ان اصولوں کو اپنا لیتے ہیں تو آپ کی جو منزل ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس سے منحرف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ چاہے بزنس میں یا اپنی کسی بھی لائف کے کسی بھی آپ سسٹم سے اٹیچ ہیں، وہاں آپ کی ناکامی آپ کا مقدر بن جاتی ہے. تو یہ چیزیں میں نے آسان طریقے سے آپ کو بتانی ہے، سمجھانی ہے. تو اس میں جو میں نے آپ کو ڈیٹا شیٹ آپ کو دینی ہے، اس میں نے دینا ہے آپ کو پروڈکشن پلان. ٹھیک ہے، پروڈکشن پلان آپ کو دیا جائے گا کہ پروڈکشن پلان کسی بھی پین فیکٹری میں کیسے بنایا جاتا ہے. آپ کے پاس جو آرڈر آتا ہے، جیسے آپ کے پاس کوئی پینٹ کا آرڈر آ گیا یا آپ نے مہینہ پہلے لے لیا یا ڈیلی بیسس پہ آپ کے پر آ رہے ہیں، یعنی جو بھی آرڈرز آپ لے رہے ہیں اس کا آپ پراپر ایک پروڈکشن پلان بنائیں گے. ٹھیک ہے، پروڈکشن پلان کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا 1 بائی 1 آپ نے اس کو ڈیلی پروڈکشن پلان پہ آپ نے کنورٹ کرنا ہے. یعنی ڈیلی پروڈکشن پلان آپ کا بن گیا، آپ بے شک ایک مہینے کا بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنا آرڈر ہے کہ آپ کے پاس مہینے کا آرڈر آ گیا ہے، آپ نے اس کو ٹائم کو مینیج کیا ہے. اگر آپ کو مہینے کا نہیں ہے، ڈیلی بیسس پہ آ رہا ہے، تو آپ اس کو ڈیلی ٹو ڈیلی بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پھر ٹائم آپ نے مینیج کرنا ہے. مین امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ٹائم ہے. اس میں پیرٹی پہ ان چیزوں کو رکھنا ہے کہ جو چیزیں آپ کی فرسٹ پیرٹی پہ ہیں، جو آرڈر آپ کے پاس بہت امپورٹنٹ ہیں، جو آپ نے کرنے ہی کرنے، وہ آپ جو ہے نا ڈیلی پروڈکشن پلان میں اس کو آپ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ آپ اس کی ریسیپی کریٹ کریں گے. ریسیپی کا یہ میتھڈ ہوگا، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کیسے ریسیپی بنانی ہے، فارمولہ کیسے بنانا ہے. وہ آپ کو ایک فارمیٹ دے دیا جائے گا. آپ نے جسٹ جو ہے کیمیکل کے بھی نیم لکھے ہوں گے. اگر آپ ہم سے فارمولہ پرچیز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ ڈیلی کنسلٹنسی لے رہے ہیں، تو ہم پراپر ایک فارمولیشن بنا کر دیتے ہیں. اس کے اندر ہمارا سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے اور ہم نے ایک کالم میں سیریل نمبر لکھتے ہیں. اس کے بعد را مٹیریل لکھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر بائی پارٹس اس کے ریشو نکالی جاتی ہے 100% ٹوٹل جو ہمارا والیوم ہے. اس کے بعد پھر ہم سالڈ نکالتے ہیں اس کے کہ اس میں جو ہم نے سالڈ ہمارے آئٹمز ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہم نے سالڈ استعمال کیے ہیں. اس کے بعد پھر اس کا والیوم نکالا جاتا ہے. والیوم کے بعد پھر جو ہے ہم اس کی پی وی سی نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیونکہ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پی وی سی کے اوپر کہ اس کی ڈیوریبلٹی کتنی ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر اس کی ریسیپی کا ایک کرائیٹیریا بنایا جاتا ہے. یعنی جو آئٹم فرسٹ پہ ہوتی ہیں ان کو فرسٹ پیرٹی پہ رکھتے ہیں، پھر جو سیکنڈ ایڈ کی جاتی ہیں ان کو سیکنڈ رکھتے ہیں، پھر تھرڈ، پھر لیٹ ڈاؤن جہاں پہ گرائنڈ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ بائنڈر ایڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر فلمر آئی بی ٹی وغیرہ ایڈ کر کے اس میں آپ سالونٹس ایڈ کر کے تو آپ جو ہے نا وہ اس کو نکال لیتے ہیں. تو اس میں ریسیپی آ گئی. جب وہ مال تیار ہو گیا، جو آپ نے ریسیپی دی تھی مشین مین کو، ایک مشین آپریٹر کو، جو اس نے فائنل کر لی ہے، اس نے چلا لیا، اس کے اکارڈنگ اس نے فالو کیا ہے آپ کے ریسیپی پروسیجر کو. اس کے بعد پھر وہ مال آ جائے گا کوالٹی میں. آپ کوالٹی کیا ہے کہ آپ کے پاس کوالٹی کنٹرول کو ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی کوالٹی کا بندہ بھی نہیں ہے، آپ کوالٹی اب کیسے چیک کریں. ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو ایک کوالٹی چیک بنا کر دیں گے. کچھ آپ کو ہم نے ٹیسٹ بتانے. اگر تو وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں، جن کے پاس انسٹرومنٹ اویلیبل ہیں اور ساری چیزیں اویلیبل ہیں، ان کے لیے تو ہم اس طرح کا میتھڈ بنا کر دیں گے کہ جس سے وہ پراپر کوالٹی کر سکیں. اب ایسے بندے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، ابھی انہوں نے بزنس نیا نیا سٹارٹ کیا ہے تو وہ انسٹرومنٹ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ہم کچھ ایسے ٹیسٹ دیں گے کہ کچھ جو ہے نا وہ بیسک انسٹرومنٹ سے وہ کام چلا لیں جو اتنے کاسٹلی نہیں ہیں. تو اس میں کوئی 3-4 امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں کہ جو کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق ہیں کہ وہ میٹ ہونے چاہیے، جس سے وہ اپنے کوالٹی سے پروڈکٹ سے سیٹسفائیڈ ہو سکے کہ یار میں نے جو کوالٹی بنائی ہے یہ اچھی کوالٹی ہے، اس سے میں سیٹسفائیڈ ہوں. کیونکہ آپ جب اپنی پروڈکٹ سے خود سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، آپ کسٹمر کو، سیلز مین کو، دکاندار کو کیسے سیٹسفائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ ہم سے ایک برانڈ کی فارمولیشن لے رہے ہیں تو ہم برانڈ کے مقابلے کی آپ کو فارمولیشن دیتے ہیں. اگر آپ اس کے اکارڈنگ اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں، بناتے ہیں، ہم جو آپ کو پروسیجر بتاتے ہیں، ہم سے کنسلٹنسی لیتے ہیں، اس کے مطابق اگر آپ بنا رہے ہیں اور اس کے مطابق آپ کے ٹیسٹ جو ہم بتائیں گے وہ اگر اوکے ہیں،
آپ کسی بھی برانڈ کی پروڈکٹ لے آئیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ برانڈ کی پروڈکٹ کو بھی لگائیں، اپنی بھی لگائیں، لگا کے چیک کریں، تسلی کریں، انشاءاللہ آپ کی پروڈکٹ میں کوئی کمپلینٹ نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد آپ نے جو ہم بیسک ٹیسٹ آپ کو بتائیں گے وہ آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے ایک روٹین بنا لینی ہے کہ ہم نے وہ کوالٹی ٹیسٹ اگر ہمارے اوکے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے اس پروڈکٹ کو پیک کر دینا۔ اب وہ جو پروڈکٹ آپ کی تیار ہوئی ہے وہ کوالٹی پاس ہو گئی ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس کا آپ اپنے پاس بھی ڈیٹا رکھیں جی یہ پروڈکٹ ہے، یہ ہماری اس کی کوالٹی پاس ہوگی۔ اب آپ نے اس کا جو سیمپل ہے اس کے اوپر کوئی آپ نمبرنگ دے سکتے ہیں، کوئی بیچ لکھ سکتے ہیں نشانی کے طور پہ کہ اگر وہ مارکیٹ سے کوئی کمپلین آتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اب جو آپ فل کریں گے پیکنگ مٹیریل آپ نے وہ بھی جو کوالٹی چیک آپ نے لگایا ہے جو اس کے مطابق آپ نے وہ نمبر بھی ضرور دینا ہے۔ آپ نے کوئی بھی نمبر آپ سلیکٹ کر لیں کہ آپ نے جو پروڈکٹ کا پروڈکشن پلان دیا تھا آپ نے وہاں پہ ایک نمبر دینا ہے اس پروڈکٹ کو جو آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں، وہ نمبر پھر آپ کا بیچ پروڈکشن کے بیچ کے ساتھ لگ کے آئے گا کوالٹی میں، اس کی آپ نے کوالٹی کی۔ اب جب آپ پیکنگ کریں گے جس کی کوالٹی آپ نے کر دی ہے اس کا وہ نمبر جس نمبر سے آپ نے اس کی کوالٹی کیا وہ اس سیمپل کے اوپر بھی لکھ دیں گے، اور جو آپ فلنگ کریں گے اس کے اوپر بھی وہ سیم نمبر ہونا چاہیے جو آپ سیمپل اپنے پاس محفوظ رکھ لیں گے۔ اب آپ کے پاس وہ سیمپل پڑا ہوا ہے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس سیمپل کو محفوظ کر لیں اور دیکھتے رہیں مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد اس کا کیا رزلٹ ہے۔ اب وہ سیمپل کہیں پانی تو نہیں چھوڑ رہا، خشک تو نہیں ہو رہا، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا، تو وہ بھی آپ کی جو کوالٹی سیٹسفیکشن ہے وہ بھی آپ کی ہو جائے گی، آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ اور جو پروڈکٹ آپ کی اب ریگولر ہوگی ہے اس کی کوئی کمپلین نہیں ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مال ماشاءاللہ سال ہو گیا ہے، فریش پڑا ہوا ہے، بیٹھا نہیں، اس کے سمیل نہیں آئی، فنگس وغیرہ نہیں لگی، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ آپ بھی سیٹسفائی سے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے ہر پروڈکٹ کا آپ نے سیمپل اس کا محفوظ کرتے رہنا ہے۔ تو 1 سال کے بعد آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈسپوز کر سکتے ہیں، 1 سال تک آپ لازمی اس کا سیمپل رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیسک کچھ میں آپ کو پروسیجر بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پینٹ پروڈکٹس، اس کے بعد جی انگریڈینٹ ہو گئے، پھر اس کے بعد ہے کنسسٹنسی اینڈ اسٹیبلٹی۔ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہم بناتے ہیں اس کی کنسسٹنسی اور اسٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کی کوالٹی کی اس کی جو اسٹیبلٹی ہے، جو اس کی لائف ہے، وہ آپ کتنی رکھیں گے۔ آپ کم سے کم سال تک ضرور، اگر آپ اچھی کوالٹی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو اس کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ کم سے کم 1 سال تک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کچھ کوٹنگ پراپرٹیز ہیں، اس کی ڈرائنگ ہے، کلر ہے، اور اس کی جو پروٹیکشن ہے، ڈیوریبلٹی اینڈ سسٹینیبلٹی، کہ اب کچھ کلر جو ہیں وہ فیڈ ہو جاتے ہیں۔ اکثر کسٹمر کی یہ کمپلین آتی ہے، وہ بتاتے ہیں جی ہم نے ایک پینٹ بنایا ہے تو وہ لگایا ہے تو وہ کلر فیڈ ہو گیا۔ اب وہ کلر کیوں فیڈ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وہی بات آ گئی ڈیوریبلٹی اینڈ سسٹینیبلٹی کہ پروڈکٹ آپ ایسی بنائیں، کوالٹی پہ اگر آپ فوکس کریں گے نا، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ آپ ایک کوالٹی پروڈکٹ ایک آپ نے بنائی ہے جی، آپ کا اس کے اوپر مٹیریل، را مٹیریل سمیت آپ کا 5000 خرچہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک پروڈکٹ آپ نے بنائی ہے، وہ بنائی ہے آپ نے 1000 میں، 1000 میں۔ آپ جو 1000 والی آپ کی پروڈکٹ ہے آپ کسی کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو پروڈکٹ آپ نے 5000 میں تیار کی ہے، اب وہ کسٹمر ایک لے کے جاتا ہے، اس کو گھر میں یوز کرتا ہے۔ اب دونوں سپر ملشن کی پروڈکٹ ہیں، ٹھیک ہے، باہر لکھا ہوا ہے سپر ملشن ہے، ٹھیک ہے، سپر ملشن ہے، اس کا ریپر بھی وہی ہے، ساری چیزیں وہی ہیں، لیکن کوالٹی ڈیفرنٹ ہے۔ اب جو کسٹمر ایک دفعہ وہ لے کے جائے گا نا، اس نے دوبارہ آپ کی طرف نہیں آنا۔ اگر آپ کی کوالٹی پروڈکٹ ہوگی وہ لگائے گا، وہ اس سے بے شک وہ پینٹر ہیں، اس کو وہ وقتی طور پر جو ہے آج کل اویئرنیس ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کمپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہیں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کون کون سی کمپنی ہے، کون کون سی پینٹ فیکٹری ہے، سارا کچھ ہے۔ تو آپ کسٹمر کو آپ نے سیٹسفائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اویئر کرنا ہے، اس کو اویئرنیس دینی ہے کہ جی آپ ایک یہ ہماری ڈرمی لیں، یہ 5000 کی ہے، 1000 کی ہے، آپ ان دونوں کا فرق دیکھیں۔ اب وہ کسٹمر کا جو ایریا ہے
جو آپ نے کوالٹی پروڈکٹ بنائی ہے جس میں آپ نے ٹائٹینیم زیادہ کوانٹٹی میں یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اور جس میں بائنڈر کی مقدار آپ نے اچھی ڈالی ہے، اس کی ڈیوریبلٹی سسٹینیبلٹی بہت زیادہ ہے، وہ اگر 5 سال بھی مال پڑا رہے گا وہ خراب نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ لگائیں گے اس کو تو وہ ایریا زیادہ کور کرے گا، اور جہاں پہ آپ کی یہ 3 ڈرمیاں لگنی ہیں وہاں پہ شاید آپ کو یہ 10 ڈرمیاں لگانی پڑیں، پھر بھی وہ اس کی جو کمی ہے وہ پوری نہ ہو سکے۔ تو اب وہ کسٹمر اگر کیلکولیشن کرے ایکچوئل میں، وہ جب وہ اپنے گھر میں پینٹ کروانے کے بعد اگر وہ کیلکولیشن کرے تو وہ جو سستی ڈرمی اس نے لی ہے اس کو بہت مہنگی پڑے گی، جو اس نے مہنگی پڑی ہے وہ لی ہے وہ اس کو سستی پڑے گی۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ ہمارے اندر اویئرنیس نہیں ہے، ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں لاس ہوتا ہے۔ ہم 1 کلو گوشت کے لیے جو ہے نا وہ بھینس کو ذبح کرنا مناسب سمجھتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو پینٹ پروڈکٹس اینڈ پینٹ فارمولاز ہیں ان کے جو بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک پینٹ فارمولا جو ہوتا ہے اس کے پرنسپلز کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اصل لوگ بنا تو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندہ ایک پروڈکٹ بنا رہا ہے، وہ اپنے طور پہ ٹرائل کرتے رہتے ہیں، اس سے پوچھ لیا، ادھر سے پوچھ لیا، ادھر سے پوچھ لیا، کسی نے صحیح بتا دیا، کسی نے غلط بتا دیا، وہ تجربے کرتے رہے۔ اب وہ انہوں نے پروڈکٹ بنا لی، ڈیولپ کر لی، مارکیٹ میں بھیج دی، مارکیٹ سے کمپلین آ گئی، ٹھیک ہے، ایک دفعہ کمپلین آئی، دوسری دفعہ آئی، تیسری دفعہ آئی، تو اب کیا ہوگا کہ وہ فلاپ ہو جائے گا، اس کا نام فلاپ ہو جائے گا، پروڈکٹ اس کی فلاپ ہو جائے گی، تو پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ شروع سے ہی، اب ایک بندہ ہے اس کو اگر 100 روپے کی دوائی ملتی ہے ایک ڈسپینسر سے، اس کے پاس چلا جاتا ہے، اسے دوائی لیتا ہے، اب وہ ڈسپینسر اس نے 100 روپے کی دوائی دے کے اس کو لاکھوں روپے کی بیماریاں لگا دیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو انکوالیفائڈ بندہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ایک کوئی سرجن کے پاس سرجن ڈاکٹر کے پاس ایک نا اسسٹنٹ تھا، تو اس میں ایک انجیکشن وہ یوز کرتے تھے کہ جب کوئی ایسا مریض کہ جو بے ہوش نہیں ہوتا تھا، نشہ و ادویات لینے والے اکثر مریض جو ہیں وہ بے ہوش نہیں ہوتے، تو اس کے لیے اس نے ایک مخصوص انجیکشن رکھا ہوا تھا جو اس کو لگاتا تھا، تو وہ بے ہوش تو نہیں ہوتا تھا لیکن اس کا جو آرام ماغز ہے وہ سن ہو جاتا تھا، اس کا درد جو ہے وہ پین ختم ہو جاتا تھا، یعنی کہ اس کا جو میسج ہے دماغ تک ہماری جو وینز لے کر جاتی ہیں وہ بلاک کر دیتا تھا کچھ دیر کے لیے، تو اس کو درد کا احساس ختم ہو جاتا تھا۔ اب اس بندے نے کیا کیا، اس نے اپنا ایک کلینک کھولا، کوئی بھی بندہ جس کو زیادہ پین ہو رہا ہوتا تھا، سر میں پین یا کوئی بھی اس کو شدت والا درد ہو، تو وہ سیدھا جا کے اس کو وہ انجیکشن جو ہے نا وہ لگا دیتا تھا، اب وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا وقتی طور پہ، اس کو فوراً درد بھی ختم ہو جاتا تھا، احساس ہی ختم ہو جاتا تھا درد کا۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے، یار اس کے ہاتھ میں شفا بہت ہے۔ اب اس کی جو ایکچوئل ہسٹری ہے وہ ان کو پتہ نہیں تھی کہ یہ شفا کیسے ہمیں دے رہا ہے، تو وہ کیا ہے، ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، ہمیں چیز نہیں ہے، وہی کلو گوشت کے لیے بھینس کو ذبح کرنے والی بات ہے کہ ہم اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ نہیں جانتے، وقتی اس کے تو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے لیکن وہ لیٹ نائٹ اور کچھ عرصہ کے بعد وہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ جو ہم نے وہ اس وقت وہ ایکشن لیا تھا، اس وقت جو کام کیا تھا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جو ہم سے فارمولیشن لیتے ہیں، ہماری نہ صرف ہمارے پاس ایک کوالیفائڈ سٹاف ہے، ہم کوالیفائڈ ہیں، اور پینٹ انڈسٹریز کا الحمدللہ سے تجربہ ہے، کوالٹی کنٹرول لیب کا تجربہ ہے، پروڈکشن کا تجربہ ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا تجربہ ہے، اور ڈیلی بیسس پہ ہمارے روٹین ورک ہے، اور کیمیکل کی ایک ریسرچ ہے ہماری پینٹ انڈسٹری میں۔ تو ہم نے جو فارمولیشن آپ کو بنا کر دینی ہے اس میں کوالٹی کو بھی مد نظر رکھتے ہیں ہم، اس کے بعد آپ کی جو کاسٹنگ ہے وہ اس کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں، کوالٹی کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، اور فارمولیشن کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ جو رائٹ ڈوزج ہیں کیمیکلز کی وہ ہونی چاہیے، ایکسٹرا نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اس کیمیکل کی جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ دوسرے کیمیکل کے ساتھ ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے اس میں کاؤنٹر پروڈکٹ کون سی ہم یوز کر سکتے ہیں جو اس کی کوالٹی پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اب میں اگر آپ کو ایک بتاؤں، آپ جو یہ بڑے برانڈ ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا، آپ یقین کریں کہ وہ 1 سال تک لگاتار ایک پروڈکٹ کے اوپر R&D کرتے ہیں، پھر ایک پروڈکٹ جا کے ڈیولپ ہوتی،
اس کے اوپر پراپر اگر ہم نے ایک کیمیکل بھی ریپلیس کرنا ہے نا تو اس کے اوپر بھی پراپر ریسرچ ہوتی ہے. جب وہ کیمیکل ریپلیس ہوتا ہے، جیسے وہ ریگولر پروڈکٹ آ رہے ہیں، جیسے ہم ڈسپرسنگ ایجنٹ کی بات کر لیتے ہیں A40 وہ یوز کر رہے ہیں، اب اس کی جگہ کوئی پولی ایکریلیٹ وہ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈسپرسنگ ایجنٹ وہ ایڈ کر دیتے ہیں. تو وہ کیا کریں گے، پہلے اس کی پراپر R&D کریں گے، وہ سیمپل بنا کے اتنی ڈوزیج میں پہلے اس کی وسکوسٹی انہوں نے مینٹین کرنی ہے، بیلنس کرنی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی وسکوسٹی زیادہ تو نہیں ہو رہی، یہ کہیں پینٹ کی کوالٹی کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہا، اور اس کے فلو پہ تو نہیں اثر انداز ہو رہا، وسکوسٹی زیادہ کر رہا ہے کم کر رہا ہے. اس کو وہ اوون میں رکھ کے ڈیفرنٹ ٹمپریچر پہ چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے. سیم ویسا جو بیچ ہے جو آلریڈی وہ بنا رہے ہیں وہ بھی بنا کے رکھتے ہیں اور ساتھ میں اس کے ساتھ بھی بناتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی کیمیکل وہ اگر چینج کرتے ہیں تو اس کی پراپر وہ R&D کرتے ہیں، پہلے وہ سیمپل بنا کے تیار کر کے رکھتے ہیں، اس کا پھر وہ مانیٹر کرتے ہیں 6 مہینے تک، سال تک، ہر اینگل سے. اس کے بعد جا کے پھر وہ اپروو ہوتا ہے، پھر وہ R&D اس کو اپروو کر کے کوالٹی ڈپارٹمنٹ میں بھیجتی ہے، پھر وہ پروڈکشن میں جاتا ہے، وہاں سے بیچ بنتا ہے، پھر اس کی کوالٹی ہوتی ہے، پھر وہ اپروو ہوتا ہے، پھر اس کی پیکنگ ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو کمپنیز ہیں وہ چلتی ہیں. اگر وہ اس طرح کے مال بنانا شروع کر دیں تو وہ مال مارکیٹ جا کے انہوں نے ایک کیمیکل ہے جی اس کو چینج کر دیں، اس کے اوپر کوئی R&D نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، بعد سے چینج کر دیں. اب وہ چینج کریں گے تو وہ مارکیٹ میں چلا جائے گا، وہاں پہ جا کے کسٹمر کو پتہ چلا یا مارکیٹ میں انہوں نے اب ان کے تقریباً ہزاروں گیلن دن کے بنتے ہیں تو ان کا تو لاس ہو گیا نا. تو اس لیے کچھ چیزوں پہ وہ رسک نہیں لیتے. اور ایون جو بھی را مٹیریل آتا ہے وہ ریگولر کچھ آ رہے ہیں ان کی تو آلریڈی R&D ہوئی ہوتی ہے، کوالٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کچھ نئے وینڈرز بھی آتے ہیں، اب وہ بھی سیم پروڈکٹ بے شک لے کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے، اس کے بیہیویئر کو چیک کیا جاتا ہے کہ پینٹ کے اندر اس کا کوئی بیہیویئر تبدیل تو نہیں ہو رہا، پھر وہ جا کے اس کو اپروو کرتے ہیں. تو اس میں ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے فارمولیشن کا جس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ہم نے آپ کو وہ پینٹ فارمولاز کے پرنسپل بتانے ہیں، آپ کو لاگ شیٹس بنا کر دینی ہیں ڈیلی بیسس پہ، پلان کے لیے، کوالٹی کے لیے اور پروڈکشن کے لیے. وہ پراپر چیزیں ہم آپ کو بنا کر دیں گے جس سے آپ ڈیلی بیسس پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. آسان ہوگا طریقہ، اس کا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ موبائل کے اندر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کے اندر بھی، کیونکہ موبائل کے اندر ایکسل موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے اس کو ایکسل شیٹ میں کیسے یوز کرنا ہے. موبائل کی ایکسل شیٹ آپ پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں سارا کام جو ہے اپنا فارمولیشن اسی میں اپنے موبائل کے اندر بناتا ہوں، اسی سے بنا کے شیئر کرتا ہوں. اور میرے جو تقریباً میرے 90% ورک ہیں وہ سارے موبائل کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ موبائل ایک ایزی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وہیں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ کے جو اگر آپ فیکٹری سے آؤٹ ہیں تو آپ کے جو ورکرز ہیں آپ ان کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور اس کا پرنٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ کر دیں، وہاں سے وہ پرنٹ بھی نکال لیں گے. تو یہ ایک ایزی وے ہے، تو آپ ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو جو بتانا ہے اس میں مختلف قسم کے ہمارے جو سبسٹریٹ ہیں. کوئی پینٹ جو وہ ووڈ کے لیے بنایا جاتا ہے، کوئی میٹل کے لیے بنایا جاتا ہے، کچھ کنکریٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو وہ ہمارا پرپز آف اپلیکیشن جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور کیسی یہ پروڈکٹ بنتی ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں. اس کے بعد پینٹ پروڈکشن میں پروڈکشن پروسیس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پروڈکشن پروسیس میں بہت ساری چیزیں، را مٹیریلز ہیں، کون کون سے را مٹیریلز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے، جو ایکویپمنٹ یوز ہوتے ہیں ان کا کیا پرپز ہوتا ہے، کون کون سے ایکویپمنٹ یوز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایکویپمنٹ میں مشینز وغیرہ بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں مشینز آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد گرائنڈنگ اور ملنگ مشین جو ہے اس میں کیا فرق ہے. اس کے بعد ایک اور مشین استعمال ہوتی ہے ایجیٹیٹر اینڈ ڈیزالور. ہم سارے جو ہے نا اکثر ابھی میں نے ایک دوست کو واٹر میڈ میں نے بنا کر دیا تو وہ کہنے لگے جی وہ اس کی تو گلاس ہی نہیں آ رہی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی گلاس نہیں آ رہی. میں آپ کی مشین تو ٹھیک ہے. کہتا یہ مشین تو میری ماشاءاللہ A1 ہے، میں نے بڑی اچھی مشین بنائی.
میں نے کہا یار مجھے آنے تو میں وہاں آ کے وزٹ کرتا ہوں، چیک کرتا ہوں۔ میں تو ایک جو سمپل فارمولہ ہے جس کو سپر املشن بولتے ہیں، اس میں 2.5 سے 3% ٹائٹینیم استعمال ہوتا ہے، تو اس کی اچھی خاصی میں گرائنڈ کر کے اس کی میں گلاس لے آتا ہوں، 25-26 گلاس اس کی میں لے آتا ہوں۔ تو آپ کہہ رہے ہو یار جس میں اتنا زیادہ کوانٹٹی میں ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ استعمال ہوتا ہے، ٹائٹینیم بیس ساری وہ پروڈکٹ ہوتی ہے واٹر میٹ، تو اس کی گلاس نہیں ہو رہی۔ اور جب میں نے وہ جا کر دیکھی تو وہ ڈسپرسر مشین ہی نہیں تھی، وہ تو ڈیزالور تھا۔ لیکن اب وہ ہمارے لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے، وہ ڈیزالور کو بھی ڈسپرسنگ مشین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا یار پینٹ کی کوالٹی بنائی کیسے جاتی ہے، پینٹ کی کوالٹی پروڈکشن میں کیسے بنتی ہے۔ جسٹ آپ ہم سے فارمولہ لے لیں گے، لیکن جب آپ پراپر آپ کو کوئی اکثر لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہیں سے فارمولہ اٹھا لیتے ہیں، کوئی دے دیتا ہے، سستا دے دیا کسی نے، تو وہ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یار چلو ہمارے 4 پیسے بچ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے ہمارا لانگ ٹرم کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہماری کوالٹی کا، پروڈکشن کا، اور ہمارا اپنا بزنس کا کتنا بڑا لاس ہے۔ ان کو یہ چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ہم یہی چیز ان کو بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، اور ہماری اتنی کوئی فیس ہے بھی زیادہ نہیں ہے مارکیٹ سے، اگر آپ دیکھیں تو کوئی اتنی زیادہ فیس نہیں ہے۔ یہ گفٹ کے طور پہ ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں۔ اور اس میں اس کے بعد ایک مشین ہے جی اسٹیٹر روٹر، یہ تو اولڈ مشین تھی، اب کل تو نہیں چل رہی۔ ٹرپل رول مل بھی، یہ بھی بہت پرانی ہو گئی ہے۔ اور آج کل جو زیادہ تر بیڈ ملز چلتی ہیں، بیڈ ملز ہوگی، اس کے بعد ایجیٹیٹر، ڈیزالور، اور جو اٹریٹر مشین ہے، تو ان کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے جن کا ریگولر یوز ہے پینٹ انڈسٹری میں، کہ ان کا پرپز کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ورک کرتی ہیں، ڈیزالور کیسے ورک کرتی ہے، ڈیزالور کا کیا پرپز ہے، ڈسپرسر مشین کا کیا پرپز ہے، بیڈ ملز کا کیا پرنسپل ہے، وہ کیسے کام کرتی ہے، اس سے کیا کیا آپ کام لے سکتے ہیں، ڈیزالور سے آپ کیا کیا کام لے سکتے ہیں، کون سا جو پینٹ آپ نے کیسے اس کو گرائنڈ کرنا ہے، ہائی کوالٹی، لو کوالٹی۔ تو یہ ساری چیزیں ان ڈیپ آپ کو اس 1 ہفتے کے کورس میں انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ اس کے بعد اپلیکیشن، ڈرائنگ یا ریموول، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اپلیکیشن میں ڈیکوریٹیو اپلیکیشن ہے، پروٹیکٹیو کوٹنگز ہے، انڈسٹری، ہم نے تو ڈیکوریٹیوز کو کور کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ڈیپلی بتایا جائے گا۔ اس کے بعد پین ٹیسٹ میتھڈز آ جاتے ہیں، وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے جو آپ کو شیٹ بنا کے دینی ہے کوالٹی کی، جو اس کے بیسکس ٹیسٹ ہیں جو بہت ضروری ہیں، جو آپ نے ہر صورت کرنے، تو وہ آپ کو کرنے پڑیں گے۔ تو اس کے بعد آ گیا ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ۔ سیفٹی از اے ویلیو ناٹ اے پیرٹی۔ سیفٹی جو زندگی کا سب سے بڑا جز ہے نا، وہ سیفٹی ہے۔ اور اس کے ہم آپ کو پیپیز جو ہیں، پرسن پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سے آپ کو یوز کرنے چاہیے ڈیلی بیسس کے اوپر، جو کہ جس سے آپ بھی محفوظ رہ سکیں، آپ کے لیبر بھی محفوظ رہ سکے، اور آپ کی صحت ہے تو سب کچھ ہے، اگر صحت نہیں ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اسٹیو جابز جو ہے دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان گزرا ہے بزنس میں، تو اسے کسی نے پوچھا جب وہ مر کے وقت، ایپل کمپنی بنانے والا سب سے پہلا وہ پرسن تھا، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، تو اسے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں ساری کامیاب زندگی گزاری ہے، اپنے شہرت بھی پائی، دولت بھی پائی، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو کون سی کمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب ایک انسان بیڈ پر ہوتا ہے، جو اس بیمار ہوتا ہے بندہ اور وہ بیڈ پر ہوتا ہے، تو انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ عمل وہ ہے کہ کوئی بھی نوکر چاکر جو ہے وہ آپ کا اس بیڈ پہ نہیں سو سکتا، آپ نہیں سونا ہے، آپ کا آپریشن ہونا ہے تو آپ نے اس اسٹریچر پہ لیٹ کے جانا ہے، اور آپ نے آپریشن کروانا ہے، سارا کچھ۔ تو سب سے بڑی جو کامیابی انسان کی اس کی صحت ہے۔ اگر آپ کی صحت نہیں ہے، آپ کی دولت، آپ کے نوکر چاکر، آپ کی شہرت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس لیے صحت بہت ضروری ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس میں پولوشن کنٹرول ایئر آ جاتی ہے، سیف ہینڈلنگ اکارڈنگ ٹو مٹیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ، کہ آپ نے مٹیریل ڈیٹا سیفٹی ڈیٹا شیٹ جو ہے جس کو ایم ایس ڈی کہتے ہیں، اور ٹی ڈی ایس کیا ہوتا ہے، ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ، ایم ایس ڈی کیا ہوتی ہے، یہ آپ کو بتانا ہے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ اس میں 3-4 چیزیں ہم آپ کو بتا دیں گے جو امپورٹنٹ ہوتی ہے، اتنی گہرائی میں نہیں جانا کیونکہ یہ چیزیں تو ہمارے لیے ہیں، ہم اس کو
سمجھتے بھی ہیں اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، لیکن آپ کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں نا، انہیں وہ چیزیں بتانی ہیں جو آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو، آپ اس کو ایزیلی وہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں، تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ابھی کافی ہمارا ٹائم ہو چکا ہے، تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ کچھ لوگ میں نے ٹرائل بیسس پہ رکھے تھے، گروپ میں ایڈ کیے تھے میں نے، تو ان ممبرز کے لیے بھی یہ میں ویڈیو جاری کر رہا ہوں۔ اس کو میں اپنے فیس بک پیج کے اوپر بھی اپڈیٹ کروں گا، اس کے بعد یوٹیوب کے اوپر بھی، کیونکہ یہ ہمارا انٹروڈکشن سیشن ہے۔ تو اگر اس کے بعد کوئی بندہ جوائن کرنا چاہتا ہے تو یہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری جو سیریز ہے یہ ہماری ریکارڈ ہو جائے گی، اور یہ میں الگ سے ایک کورس کے طور پہ اس کو میں محفوظ کر کے رکھ لوں گا۔ تو کسی بھی دوست کو پینٹ فیکٹری کے ریلیٹڈ اگر ہمارے کورس میں شامل ہونا چاہتا ہے یا اس کو ویڈیوز ہماری چاہیے تو ہمارے ساتھ وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اور ابھی جو ممبرز میں نے ٹرائل بیس کے اوپر ایڈ کیے تھے، اگر وہ پرماننٹ ہمارے ساتھ ایڈ ہونا چاہتے ہیں اور اس کورس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں اور فیوچر میں وہ اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں اور مستقبل میں اپنے کمپنی کو اور اپنے پینٹ فیکٹری کو ایک برانڈ کے طور پہ دنیا کے اندر سامنے لانا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ماشاءاللہ یہ جو گروپ ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور نئی نئی چیزیں انشاءاللہ ہم اس کے اندر ایڈ آن کرتے رہیں گے۔ تو آپ جو ہے اگر جوائن ہونا چاہتے ہیں تو کل تک آپ جو ہے وہ کل شام تک آپ کم سے کم 7-8 بجے سے پہلے آپ جو اس کورس کی فیس ہے وہ آپ پے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ہم جو ہے وہ اس کے اندر رہنے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ ہماری تو یہی خواہش ہے، کوشش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اٹیچ رہیں اور سیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ اس میں ڈیلی آپ کو ویڈیوز بھی ملیں گی، اور اس کے بعد ڈیلی کچھ نہ کچھ آپ کو نیا سیکھنے کو یہاں ملتا رہے گا۔ آپ آپس میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میرے ساتھ آپ اٹیچ ہیں تو آپ کا کوئی بھی آنسر کویشچن ہوگا تو اس کا بھی آپ کو یہاں سے جواب دیا جائے گا۔ تو جو لوگ جنہوں نے ابھی تک فیس پے نہیں کی، وہ کل تک کا ٹائم ہے کہ وہ کل 7-8 بجے سے پہلے وہ فیس پے کر دیں، تو وہ بھی ہمارا سیشن جوائن کر سکتے ہیں۔ اور جو اگر نہیں کر سکتے وہ بھی پرسنلی مجھے بتا سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم ایڈ کر دیں گے۔ تو ابھی جو ممبرز ہیں جنہوں نے فیس پے کی ہے وہ ان کا زیادہ حق ہے، اور باقی آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی کسی وجہ سے شاید وہ فیس پے نہیں کر سکتا تو بعد میں بھی یہ لیکچر آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے، آپ کسی بھی وقت ہم سے یہ پرچیز کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو ابھی اگر کسی کی مجبوری ہے، کوئی پے نہیں کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ فیس کا کوئی ایشو تو نہیں ہوتا، لیکن دیکھیں کہ جو ہم یہ کورس بناتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، ایکسپیرینس ایک الگ چیز ہے کہ میں نے کسی پینٹ انڈسٹری میں کام کیا ہے، میں ڈیلی بھی یہ کام کر رہا ہوں، لیکن میں ڈیلی آرٹیکلز پڑھتا رہتا ہوں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پینٹ انڈسٹری میں کیا انوویشنز آ رہی ہیں، کون سی کمپنی کیا کر رہی ہے، کیا بنا رہی ہے، کیونکہ ہمارا تو یہ کام ہے۔ ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہم کیسے ایگزسٹ کریں گے مارکیٹ میں، کیسے نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے، کیسے ڈیولپمنٹ کریں گے۔ تو ویسے بھی R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک ایسا شعبہ ہے، کوئی لوگ جو کام کرنے والے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ویسے بھی انسان کے اوپر تلوار لٹکتی رہتی ہے ہر ٹائم کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپ کرو، کچھ نہ کچھ ڈیولپ کرو۔ تو وہ کچھ نہ کچھ بندے کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ڈیولپ اسی وقت کرتا ہے جب وہ پراپر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے را مٹیریلز کو، ساری چیزوں کو، کاسٹنگ کو، پروسیجرز کو پڑھ رہا ہوتا ہے، بکس ریڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹیکنیکل بکس، اس کے بعد جو سینئر کیمسٹ ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اپنے گروپ میں۔ تو سارے لوگوں سے مل کے ایک چینل کے ذریعے تو پھر وہ ٹرائل کرتا ہے اور کرتے 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 وہ ایک پروڈکٹ تک پہنچتا ہے۔ تو کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ اتنی آسانی سے ڈیولپ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جا کے وہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے یہ چیزیں جو سیکھی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے پیچھے کتنی محنت ہے۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہے
وہ بتانا مشکل ہے، الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ تو باقی انشاءاللہ کل پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔